کریم علیہ السلام تشریف لائے، حضرت فاطمہ الزہرا اندر گئی، دیکھا وہ تھوڑا سا گوشت بہت سا ہو گیا ہے، 2 روٹیاں بہت سی روٹیاں ہو گئی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے فاطمہ انا لک ھذا، یہ تیرے پاس اتنا رزق کہاں سے آیا ہے؟ قالت من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ وہی الفاظ جو حضرت مریم نے حضرت زکریا سے کہے تھے، وہی حضرت فاطمہ الزہرا نے نبی کریم علیہ السلام سے کہے۔ نبی کریم نے فرمایا الحمدللہ، میری بیٹی فاطمہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ اوصاف عطا فرمائے ہیں جو حضرت مریم کو عطا فرمائے۔ ایک بات، دوسری بات، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت قریب ہوئی تو حضرت مریم ایک سوکھے ہوئے کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ اللہ نے فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اے مریم یہ جو کھجور کا سوکھا ہوا درخت ہے اس کو ہلاؤ، تم پر تازہ کھجوریں گرے گی۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا یہ اللہ تعالیٰ کی ولیہ ہے۔ آپ نے کھجور کے درخت کو ہاتھ لگایا، اللہ نے اس کو سرسبز و شاداب کر دیا، اور صرف سرسبز ہی نہیں کیا بلکہ کھجوریں لگ بھی گئی اور پک بھی گئی، اور آپ کے ہلانے سے کھجوریں نیچے گر بھی گئی۔ مسئلہ یاد رکھو، جس عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے وہ عورت اگر کھجور استعمال کرے تو اس کا اثر دودھ کے ذریعے سے بچے کے پیٹ میں جائے گا اور بچہ حلیم الطبع پیدا ہوگا۔ حضرت مریم کے لیے اللہ تعالیٰ نے سوکھے ہوئے درخت کو ہرا کر دیا اور آپ کو اس درخت نے کھجوریں دی، لیکن وہ کھجور دنیا کا پھل تھا۔ آئیے حضرت فاطمہ کو اللہ نے اس کے مقابلے میں کیا دیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہو گئی، بخار آنے لگا، 15 دن تک آپ بخار میں مبتلا رہی، کافی کمزور ہو گئی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا فاطمہ کسی چیز کے کھانے کو دل چاہتا ہے، مسئلہ یاد رکھیے، نبی کریم نے فرمایا جب آدمی بیمار ہو جاتا تو اس کو کھانے پر مجبور نہ کرو، اس لیے کہ اس کو اللہ کھلاتا ہے۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ مجھے کس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا کچھ تو کھاؤ نا، بیماری کی وجہ سے اتنی کمزور ہو گئی ہو۔ کہا اچھا پھر یوں کیجئے، اگر کہیں سے انار مل جائے نا تو شاید میں انار کے چند دانے کھا سکوں۔ اب انار کا موسم نہیں تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منڈی میں چلے گئے، تلاش کیا، اگرچہ انار کا موسم نہیں تھا لیکن کسی دکاندار کے پاس ایک انار پرانا پڑا ہوا تھا، وہ مل گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے وہ خرید لیا اور اس کو اس طرح آستین میں ڈال کر یہاں سے آستین کو پکڑا اور اس طرح گھر کی طرف آ رہے۔ راستے میں ایک گلی کے سرے پر ایک بیمار آدمی مسافر کرہ رہا تھا بیماری کی وجہ۔ حضرت علی المرتضیٰ کے دل میں خیال آیا اگر میں اس کے پاس جاؤں اور اس سے پوچھوں تیرا کیا حال ہے، کچھ کھانے کو دل چاہتا تو کہیں ایسا نہ ہو یہ انار ہی مانگ بیٹھا، اور میرے پاس تو ایک ہی انار ہے، یہ نہیں کہ چلو دوسرا انار لے لیں گے، انار ہی بڑی مشکل سے ایک ہی ملا ہے، فاطمہ کے لیے لے جا رہا۔ آپ نظر بچا کے، وہ سامنے تھا، آپ اس طرف دوسری طرف ہو کر گزرنے لگے۔ حضرت علی المرتضیٰ جب گزرنے لگے دل میں خیال آیا اے علی قیامت کے روز اگر اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا علی میرا ایک بندہ بیمار تھا تو اس کی بیمار پرسی کے لیے نہیں گیا، کیا بات ہے، کیا تو اپنی فاطمہ کو اس سے زیادہ عزیز سمجھتا تھا؟ تو کیا جواب دو گے؟ مسئلہ یاد رکھیے، مسلم شریف کی حدیث ہے، قیامت کا روز ہوگا، اللہ فرمائے گا میرے بندے میں بیمار تھا تو میری بیمار پرسی کے لیے نہیں آیا،
یا اللہ تو بیمار کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر اس کی بیمار پرسی کے لیے آتا تو میں بھی اس کے پاس ہی تھا۔ پھر اللہ فرمائے گا کہ میں بھوکا تھا، تو میرے لیے کھانا لے کر رہی ہے۔ یا اللہ تو کیسے بھوکا، تو سب کو کھلانے والا۔ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر اس کے لیے کھانا لے کر آتا تو میں بھی اس کے قریب ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ واپس ہو گئے، آپ نے اس سے پوچھا بندہ خدا تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا میں بیمار ہوں اور مسافر ہوں، اور مدینے میں کوئی مجھے پوچھتا ہی نہیں ہے۔ ہم نے فرمایا اچھا یہ بتا کسی چیز کو کھانے کو دل چاہتا ہے؟ اس نے کہا اور تو کوئی نہیں، اگر انار مل جائے تو شاید میں چند دانے کھا لوں۔ حضرت علی المرتضیٰ کا ماتھا ٹھنکا کہ جو خطرہ دل میں تھا وہی پیش آ گیا۔ لیکن یاد رکھو اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اپنے سے فقیروں کو زیادہ حقدار سمجھتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے سوچا کہ چلو انار دیتے ہیں، آدھا کھا لے گا، پونا کھا لے، کچھ تو چھوڑے گا۔ لیکن وہ آپ نے جو انار دیا تو وہ مزے لے لے کر سارے دانے کھا گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے وہاں گھر کی طرف چل دی، اور تو کوئی انار دکان پر ہے نہیں۔ گھر کے قریب پہنچے، پیچھے سے آواز آئی ہے علی المرتضیٰ ذرا ٹھہر جاؤ۔ آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ایک آدمی ہے، اس کے ہاتھ میں تبک ہے۔ اس نے کہا کہ اے علی یہ 9 انار ہیں، نبی کریم نے تجھے دیے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا یہ تو میرے نہیں ہو سکتے، یہ لے جاؤ، یہ میرے نہیں۔ کہا آپ کو کیسے پتا کہ آپ کے نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے ایک انار اللہ کے نام پر قربان کی۔ اللہ فرماتا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها۔ اللہ فرماتا جو میرے نام پر ایک نیکی کرتا ہے اس کے بدلے میں 10 عطا فرماتے ہیں۔ اگر میرے ہوتے تو 10 ہونے چاہیے، یہ ہے 9۔ اس نے آستین سے 10واں نکال کر کے لگا ہے تو 10 ہی تھا، کہ میں تو لکا لیا تھی کہ دیکھا نبی کریم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ دیکھو تو صحیح کہ علی جو علم کا دروازہ ہے، علم کے شہر کا دروازہ، اس کا علم کتنا ہے؟ تو میں نے تیرا علم دیکھنے کے لیے 10واں چھپا لیا تھا، نبی کریم نے 10 ہی دیے اور فرمایا یہ جنتی انار ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے بھیجے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں ذرا غور فرمائیے، حضرت مریم وہ ہیں، اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ فرشتوں نے حضرت مریم سے کلام کیا ہے، مریم اللہ تعالیٰ نے تجھے تمام جہان کی عورتوں سے چن لیا ہے۔ تو حضرت مریم وہ ہے جن سے فرشتوں نے کلام کیا ہے۔ اب اس کے مقابلے میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کس نے کلام کیا، ذرا غور فرمائیے۔ شیخ محقق رحمت اللہ تعالی علیہ نے مدارج النبوت کے اندر لکھا نبی کریم علیہ السلام بیمار ہیں، آپ مرض وفات میں مبتلا ہیں، اللہ نے ملک الموت کو بھیجا۔ وہ ایک عربی کی شکل میں نبی کریم کے دروازے پر آ کر کہنے لگے اے نبی کے گھر والوں اللہ تم پر رحمت فرمائے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے پوچھا کون ہے؟ کہا ایک عربی ہوں دیہاتی ہوں اور نبی کی ملاج پرسی کے لیے آیا ہوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا میرے ابا جان کی طبیعت ناساز ہے، چلے جاؤ پھر آ جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر اس نے آواز دی، حضرت فاطمہ نے کہا میں نے کہہ دیا نا کہ میرے ابا جان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پھر آ جانا۔ تیسری مرتبہ ملک الموت نے دہشت ناک آواز نکالی، حضور کو بھی کچھ تھوڑا سا افاقہ ہوا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ کیا
اللہ ایک دیہاتی بار بار آنا جاتا ہے. نبی کریم نے فرمایا فاطمہ وہ دیہاتی نہیں ہے، وہ اللہ کا وہ فرشتہ ہے جو ماں باپ سے اولاد کو جدا کر دیتا ہے، بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتا ہے، بہن کو بھائیوں سے جدا کر دیتا ہے. وہ اللہ کا فرشتہ ہے جو تیرے والد کی جان لینے آیا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے رونا شروع کر دیا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے فاطمہ رونا موقوف کر دو، تمہارے رونے کی وجہ سے وہ فرشتے بھی رو رہے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھایا ہوا ہے. کتنا بڑا مقام ہے حضرت فاطمہ الزہرا کا. ان کے رونے سے ان فرشتوں کو رونا آ رہا جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ فاطمہ راضی ہو جائے تو خدا راضی ہو جائے، اور فاطمہ ناراض ہو جائے تو خدا ناراض ہو جائے. کتنا بڑا مقام ہے. تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا روئیں تو نبی کریم نے فرمایا جاؤ امام حسن اور امام حسین کو بھی بلاؤ. وہ جب آئے تو انہوں نے بھی نبی کریم کی حالت کو دیکھ کر رونا شروع کر دیا. اس لیے کہ جگ محبوب پیارے وچھڑل، جگ محبوب پیارے وچھڑل تے کون روے مڑ توڑا. سب روگاں دا روگ محمد تے جس دا نام چھوڑا. لمبی رات جدائیاں والی تین کٹ دی رات گواں دی، اور کون لیا خبر محمد اج سجنا دور گیا دی. تو حضرت فاطمہ الزہرا وہ ہیں جن کے ساتھ ملک الموت نے کلام کیا. اور دیکھیے 27ویں رات کو بھی میں نے عرض کیا تھا حضرت مریم کے پاس جبریل آئے. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. حضرت جبریل امین تندرست مکمل بشر کی شکل میں حضرت مریم کے پاس آ کر کلام کیا. فَمَا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا. حضرت مریم وہ ہے جن کے پاس جبریل آیا اور جبریل نے ان سے کلام کیا. اب سنیے حضرت فاطمہ کے ساتھ بھی جبریل نے کلام کیا ہے. تفسیر عزیزی اور تفسیر کشاف دونوں اٹھا کر دیکھیے. حضرت امام حسن اور امام حسین بیمار ہو گئے. نبی کریم علیہ السلام صحابہ کو ساتھ لے کر ان کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے. تو کسی صحابی نے کہا اے علی تیرے دونوں شہزادے بیمار ہیں، کچھ اپنے اوپر منت مان لو کہ اگر اللہ ان کو شفائے کاملہ صحت عاجل عطا فرمائے گا تو میں یہ منت پوری کر دوں. میرے دوستوں اور بزرگوں ذرا غور فرمائیے گا. حضرت علی المدلہ نے کہا میں 3 روزے رکھوں گا اگر امامین کریمین کو اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ صحت عاجل عطا فرمائے گا. حضرت فاطمہ الزہرا نے بھی یہ منت مانی. ان کی ایک کنیز تھی فضا، آدھی رات کے وقت اٹھتی تھی اور تہجد پڑھنے کے بعد چکی پر آٹا پیستی تھی بڑی محنت کے ساتھ. حضرت فاطمہ الزہرا کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت علی رضا فرماتے ہیں کہ چکی بھی پیستی ہیں، ہاتھوں سے چکی پیس رہی ہیں اور زبان سے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. جب بزرگ خاتون یہ کیا کرتی تھی تو پیدا ہونے والے کوئی نظام الدین اولیاء پیدا ہوتا تھا، کوئی غوث اعظم پیدا ہوتا تھا، کوئی بہاولہ زکریا ملتانی پیدا ہوتا تھا. میرے دوستوں اور بزرگوں ذرا غور فرمائیے گا. حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ
گرمیوں کا موسم تھا، رمضان کا مہینہ تھا، حضرت فاطمہ چکی کے پاس سو رہی ہیں اور چکی خود بخود ہل رہی ہے اور امامین کریمین کا پنگڑا بھی خود بخود ہل رہا ہے۔ علماء نے فرمایا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کچھ فرشتے اللہ نے ایسے پیدا کیے ہیں جو میرے اہل بیت کی آ کر خدمت کرتے ہیں۔ وہ خاتون جنا معصوم حورے وادیاں جن کی، وہ خاتون جنا معصوم حورے وادیاں جن کی، ملک جلنا سے آ کر پیستے تھے چکیاں جن کی۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے وہ 4 سیر جو پیسے اور جتنے گھر والے تھے اندازے کے مطابق اتنی روٹیاں پکائیں۔ شام ہوئی، روزہ کھولنا تھا، ابھی روزہ کھولنے کا وقت ہوا ہی تھا کہ باہر سے کسی نے آواز دی، اے نبی کے گھر والوں، اللہ تمہیں جنت کے دسترخوان پر جنتی کھانے کھلائے، میں مسکین ہوں، میرے گھر کے اتنے افراد بھوکے، خدا کے لیے ہمیں کھانا دو۔ حضرت علی المرتضیٰ نے وہ روٹیاں اٹھائیں اور آنے والے سائل کے دامن میں ڈالے، پانی سے روزہ افطار کر لیا، سحری وقت سحری کے وقت پھر پانی پی کر روزہ رکھ لیا۔ پھر دوسرے دن حضرت فاطمہ الزہرا نے 4 سیر جو اور پیسے اور جتنے گھر والے کھانے والے تھے ان کے اندازے کے مطابق کھانا پکایا۔ افطاری کا وقت ہوا، باہر سے پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ آنے والے نے کہا میں یتیم ہوں، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، خدا کے لیے مجھے کھانا کھلاؤ۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا یہ سائل کو دیا، وہ روٹیاں ساری اٹھائیں اور سائل کے دامن میں ڈال دیں، پانی سے روزہ افطار کر لیا اور پانی سے دوسرے دن رکھ لیا۔ تیسرے دن بقیہ 4 سیر جو اور پیسے، روٹیاں گھر کے افراد کے مطابق پکائیں۔ افطاری کا وقت ہوا، پھر کسی نے دروازہ کھٹا دیا، پوچھا گیا کون؟ آنے والے نے کہا میں کہتی ہوں بھوکا، اتنی روٹیاں چاہیے، خدا کے لیے مجھے روٹیاں دے دو۔ حضرت امامین کریمین نے وہ روٹیاں پکڑی اور سائل کے دامن میں ڈالی۔ اب صاحب کشاف نے فرمایا کہ یہ 3 دن آنے والا کون تھا؟ چلو ذرا غور، تفسیر کشاف نے لکھا یہ 3 دن آنے والا جبریل امین تھا۔ کون تھا؟ سورے بولو کون تھا؟ یہ 3 دن آنے والا جبریل امین تھا۔ اللہ نے قرآن نازل کیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ فرماتا ہے میرے نبی کے اہل بیت وہ ہیں جو میری محبت سے سرشار ہو کر مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، 3 دن آنے والا وہ لوگ کون ہے؟ جبریل۔ پہلے دن آیا ہے مسکین کی شکل میں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں نے غور فرمائیے، معلوم یہ حضرت فاطمہ کا دروازہ وہ دروازہ ہے کہ جس دروازے پر جبریل بھی مسکین بن کر آتا ہے۔ کوئی معمولی دروازہ نہیں ہے۔ ہاں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو میری اہل بیت سے صرف محبت کرتا ہے اس پر جہنم کی آگ آتا ہوں۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا اگر حضرت مریم کے دروازے پر جبریل آئے ہیں تو وہ تو ایک تندرست بشر کی شکل میں آئے ہیں، لیکن یہاں آئے ہیں تو مسکین بن کر آئے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں غور فرمائیے گا،
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مشکاہ شریف کی حدیث فرماتی ہیں اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے طرز کلام حضرت فاطمہ الزہرا نبی کریم سے مشابہت رکھتی تھی، یعنی ان کا اٹھنا بیٹھنا ایسا تھا جیسے نبی کریم اٹھتے بیٹھتے، چلنا پھرنا ایسا تھا جیسے نبی کریم چلتے پھرتے ہیں، اور کلام اس طرح کرتی تھی جس طرح اللہ کا نبی کرتا ہے۔ جب حضرت فاطمہ نبی کریم کے ہاں جاتی ہیں، حضور کھڑے ہو جاتے ہیں، حضرت فاطمہ کے ہاتھ کو چومتے ہیں۔ غور کیجیے، حضرت فاطمہ علیہ اللہ کا نبی دیکھتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، اور اللہ کا نبی 18,000 کائنات کے وجود کا باعث ہے۔ اگر حضور نہ ہوتے کائنات کا کوئی ذرہ ہمارے وجود میں نہ آتا۔ حضرت فاطمہ کو دیکھ کر نبی کھڑا ہو جاتا، نبی کیا یوں سمجھیے کہ پوری کائنات کھڑی ہو جاتی ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم علیہ السلام حضرت فاطمہ کے ہاتھ کو چومتے ہیں اور اپنی جگہ پر بٹھا دیتے ہیں۔ یہ کوئی کم مرتبہ نہیں ہے کہ اللہ کا نبی حضرت فاطمہ کو اپنی جگہ پر بٹھاتا ہے، اور جب نبی کریم حضرت فاطمہ کے ہاں جاتے ہیں تو حضرت فاطمہ بھی رسول اللہ کو دیکھ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور حضور کے ہاتھ کو چومتی ہیں اور اپنی جگہ پر بٹھا دیتی ہیں۔ مسئلہ سنیے، مسئلہ یہ ثابت ہوا اگر کوئی بڑا چھوٹے پر شفقت کرتے ہوئے اس کو دیکھ کر کھڑا ہو جائے، یا چھوٹا بڑے کی تعظیم کرتے ہوئے کھڑا ہو جائے تو یہ جائز ہے، شرک نہیں ہے۔ بعض لوگ وہ جن کے ہاں شرک کی مشینیں کثرت سے موجود ہیں وہ کہتے ہیں سوائے اللہ کے اور کسی کے لیے کھڑا ہونا شرک ہے۔ اور کے لیے اگر نبی کریم حضرت فاطمہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بتاؤ کہ ان پر بھی شرک کا فتویٰ لگاؤ گے؟ حالانکہ اللہ کا نبی شرک کرنے کے لیے نہیں آتا بلکہ وہ تو شرک کو مٹانے کے لیے آتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہے، حضرت فاطمہ تشریف لائیں۔ اچھا پہلے ایک بات اور سن لیجیے، حضرت عائشہ نے یہ حدیث بیان کی جو میں نے ابھی بیان کی ہے، اور بھی حضرت عائشہ نے جو حضرت فاطمہ کی تعریف میں یہ حدیث بیان کی ہے، یہ محبت کی علامت ہے، یہ نفرت کی علامت؟ معلوم ہوا صدیق اکبر کے خاندان کو علی المرتضیٰ کے خاندان سے بڑی محبت تھی اور ان کے آپس کے تعلقات بڑے خوشگوار۔ حضرت فاطمہ الزہرا حضرت عائشہ کے پاس آئی، فرمایا اے عائشہ میں تم سے افضل ہوں، اس لیے کہ تم صدیق کی بیٹی ہو اور میں نبی کی بیٹی ہوں، میں نبی کا لخت جگر ہوں۔ فرمایا اے فاطمہ جو کچھ تم نے کہا اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن یہ دنیا میں ہے، دنیا میں واقعی تم ایسی ہو کہ تم مجھ سے بہتر ہو، لیکن جہاں تک آخرت کا تعلق ہے نبی کریم کا بلند مقام تمام نبیوں سے جنت میں بلند ہوگا اور میں بھی نبی کریم کے ساتھ ہوں گی، اور تم ہوگی حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ، اور علی المرتضیٰ کا مرتبہ نبی کا مرتبہ تو نہیں ہو سکتا، اس لیے میرا مرتبہ جنت میں تم سے بلند ہو۔ کتنا باریک علم ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا علم کے 3 حصے کر لیے جائے تو 2 حصے علم حضرت عائشہ کے پاس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دوسرے ملکوں سے حضرت عائشہ کو خط آتے تھے، مسئلے پوچھتے تھے، اور حضرت عائشہ کی بھانجی ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ ان مسئلوں کا جواب لکھاتی تھی اور ان کو بھیجتی تھی۔ بڑے بڑے صحابی حضرت عائشہ کے علم میں شاگرد، تو انہوں نے کتنا باریک مسئلہ نکالا۔ فرمایا ایک تو ہمیشہ نبی کریم وہاں رہیں گے، میں بھی وہیں رہوں گی، اور ایک مرتبہ سب سے بلند ہوگا تو میرا مرتبہ تم سے جنت میں بلند ہوگا۔ اب یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس کو کوئی جھٹلا سکتا؟ حضرت فاطمہ خاموش ہو گئی۔
اب حضرت عائشہ نے سوچا کہ حضرت فاطمہ جو خاموش ہو گئی ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کو کوئی ذہنی پریشانی ہوئی ہے. حضرت عائشہ اٹھ کر آئی اور حضرت فاطمہ کے سر کا ایک بال پکڑا اور فرمایا فاطمہ کاش میں تیرے سر کا ایک بال ہی ہوں. علامہ رومی نے اس کا ترجمہ کیا. علامہ رومی فرماتے ہیں کہ اے نشان روح احمد روح تو من کو جا باشم ہم سمو تو. اے فاطمہ تیرے چہرے کو دیکھ کر تو نبی کا چہرہ یاد آ جاتا ہے اور کاش میں تیرے سر کا ایک بال ہوتی. میں تو تیرے سر کے بال کی بھی ہم صحیح نہیں کر سکتی. مسئلہ بھی بتا دیا اور راضی بھی کر دیا, ناراض بھی نہیں ہونے دیا. کیوں؟ اس لیے میں نے پہلے کہا کہ فاطمہ ناراض ہو جائے تو خدا ناراض ہو جائے. نبی کریم علیہ السلام پر اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل کی وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. اللہ فرماتا ہے کوئی انسان ایسا نہیں جو جہنم کے اوپر سے نہ گزرے, سب نے گزرنا ہے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی کریم اپنی امت کے غم میں رونے لگا. اے مسلمان ذرا غور کر, نبی گناہ سے معصوم ہے. نبی جب بھی روتا ہے ہمارے لیے روتا ہے اور ہمیں بھی تو کچھ خیال کرنا چاہیے. نبی ساری عمر دعائیں مانگتا رو رو کر ہمارے لیے, اور ہم وہ ہیں کہ اس کان سے اذان کو سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. آج آخری جمعہ ہے, بہت سے لوگ وہ ہیں جن کے ساتھ پھر انشاءاللہ اگلے سال ملاقات ہوگی, وہ صرف رمضان کے جمعے پڑھتے ہیں. تو کیا بھائی رمضان کے علاوہ باقی جمعے فرض نہیں ہیں؟ کیا نبی کریم علیہ السلام نے صرف رمضان کے جمعے پڑھے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں ذرا غور فرمائیے گا. نبی کریم کو خیال آ گیا اپنے امتیوں کا. 30,000 سال کا فاصلہ ایک روایت, 15,000 سال کا فاصلہ دوسری روایت. مسلم شریف کی حدیث ہے تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک. میرے امتی کیسے گزری؟ حضور نے رونا شروع کر. اب صحابہ میں اتنی جرت نہ ہوئی کہ حضور سے پوچھیں یا رسول اللہ ما یبکی کا آپ کیوں رو رہے؟ صحابہ کی یہ عادت تھی کہ جیسے حضور کو کام کرتے دیکھتے ویسے فوراً کرنا شروع کر دیتے, چنانچہ انہوں نے بھی رونا شروع کر دیا. آخر کسی صحابی نے کہا کہ نبی کریم حضرت فاطمہ کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں, جاؤ حضرت فاطمہ کو لاؤ تاکہ نبی کریم علیہ السلام بتائے تو صحیح کہ وجہ کیا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی یہ صحابی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں نے فرشتوں کو حضرت سلمان فارسی کے نیک اعمال لے کر آسمانوں پر چڑھتے ہوئے دیکھا ہے. سلمان فارسی کو بھیجا کہ جو حضرت فاطمہ کو بلا کر جا کر دروازہ کھٹکھٹایا. پوچھا کون؟ کہا سلمان فارسی. کہتے ہیں نا انہوں نے سارا واقعہ بیان کر دیا کہ ایک آیت کریمہ نازل ہوئی اور نبی کریم علیہ السلام رو رہے اور آپ چلیں آپ کو دیکھ کر نبی کریم علیہ السلام وجہ بتائیں گے کہ کیوں رو رہے ہیں. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ نے ایک ایسا کمبل اوڑھا جس میں 12 پیوند لگے ہوئے. اے مسلمان ذرا غور کر, اس کی بیٹی ہے جو جنت کا مالک ہے اللہ کی عطا سے, اور کمبل وہ اوڑا جس کو 12 پیوند ہیں. اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ اب کپڑے ایسے ایجاد ہو گئے جو ایک مرتبہ سوٹ بنا لیا جائے 4-5 سال وہ پڑتا نہیں, لیکن ہر عید پر ہمارے گھروں کی عورتیں کم از کم 2-1 سوٹ نئے ضرور بناتی ہیں, اور حالت یہ ہوتا ہے کہ نماز نہیں پڑھتی. تہجد کا تو کچھ ہے, نماز نہیں پڑھتی. ذرا غور فرماؤ اس فاطمہ کا اور آج کی فاطمہ کا کتنا فرق ہے. حضرت
حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میرے دل میں ایک درد کی ٹیس اٹھی، یا اللہ یہ کافروں کی عورتیں ہیں، زرق پر لباس پہن دیے ہیں، اور یہ تیرے محبوب کی بیٹی ہے، وہ کمبل پہنا جس کو 12 پیوند لگے ہوئے ہیں۔ نبی کریم کی بارگاہ میں حاضری، حضور کو دیکھ کر کتنا فرق ہے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میرے دل میں ایک درد کی ٹیس اٹھی، یا اللہ یہ کافروں کی عورتیں ہیں، زرق پر لباس پہن دیے ہیں، اور یہ تیرے محبوب کی بیٹی ہے، وہ کمبل پہنا جس کو 12 پیوند لگے ہوئے ہیں۔ نبی کریم کی بارگاہ میں حاضری، حضور کو دیکھ کر حضرت فاطمہ الزہرا نے رونا شروع کیا، یا رسول اللہ ابا جان مایوب کی کیوں رو رہے ہیں؟ نبی کریم نے فرمایا یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اس راہ سے نہ گزرے۔ اپنی امت کا خیال آ گیا کہ قیامت کے روز وہ ایسے باریک پل کو کیسے پار کرے گی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ حقیقت حال بتائی تو حضرت فاطمہ نے کہا یا شیخ المہاجرین، اے صدیق اکبر، اے مہاجرین کے شیخ، کیا تم اپنے آپ کو میرے ابا جان کی امت کے بوڑھوں پر قربان کرتے ہو؟ کہا میں اپنے آپ کو نبی کریم کی امت کے بوڑھوں پر قربان کرتا ہوں۔ اے علی المرتضیٰ، تم اپنے آپ کو میرے ابا جان کی امت کے جوانوں پر قربان کر دو۔ فرمایا مجھے منظور ہے۔ اے بیٹا امام کریم ہے، تم اپنے آپ کو میرے ابا جان کی امت کے بچوں پر قربان کر دو۔ فرمایا ہمیں بھی منظور ہے، اور خود فرمایا میں اپنے ابا جان کی امت کی عورتوں پر اپنے آپ کو قربان کرتی ہوں۔ جب یہ کہا اللہ نے جبریل کو بھیجو، اے جبریل جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو حضرت فاطمہ کو کہا غم نہ کرے، ہم تیرے ابا کی امت کے ساتھ وہی سلوک کریں گے فاطمہ جو تیری مرضی ہوگی۔ یہ کتنا بڑا ایثار ہے۔ وہ تو جنتی لوگ تھے، ان کے جنتی ہونے کی بشارت تو دنیا میں آ گئی، لیکن انہوں نے ہمارا کتنا فکر کیا۔ اللہ ہمیں بھی شریعت پر کما حق کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی کریم علیہ السلام حضرت صوبان نبی کریم کے صحابی ہیں، ان کو ساتھ لے کر حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے تو حضرت فاطمہ نے عرض کی ابا جان یہ سونے کی زنجیر مجھے علی المرتضیٰ نے تحفہ دیا، مسئلہ یاد رکھو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب بازار جاؤ تو اپنے گھر والوں کے لیے کوئی چیز لے آیا کرو، گھر والے بچے بیوی خوش ہو جائیں گے۔ اور نبی کریم نے فرمایا جس کے گھر میں لڑکی، سنو یہ مسئلہ، جس کے گھر میں لڑکی ہے وہ لڑکی اگر باپ کی کسی چیز سے خوش ہو جائے تو قیامت کے روز اللہ اس آدمی کو اس بچی کے صلے میں خوش کر دے۔ ہمارے ہاں یہ پنجاب میں خاص کر یہ رواج ہے کہ جب بچی پیدا ہو جاتی ہے تو صفے ماتم گھر میں بھیج جاتی ہے، جب منڈا ہو جاتے ان ہونا ہے بعد جو سپیکر پہلے لانا ریکارڈنگ شروع ہو جائے، یہ اللہ کا شکریہ ادا کر دیں۔ یاد رکھو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب جس گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے تو اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس گھر والوں کو آ کر سلام کہتی ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں اور فرمائیے علی المرتضیٰ نے مجھے سونے کی زنجیر بطور تحفہ دی ہے، حالانکہ سونا عورت کے لیے جائز ہے۔ حضور نے فرمایا حرم لباس اللہ حریر مذہب والا ذکور امتی و کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ریشمی لباس کا مطلب یہ ہے
ایک کیڑا ہے، اس کے منہ سے ریشم نکلتا ہے اور اس سے دھاگا بنتا ہے، وہ ریشم کا جو ہے وہ مردوں پر دنیا میں پہننا حرام ہے، لیکن دو صحابی تھے ان کے لیے حضور نے جائز قرار دیا، ہے عام آدمیوں پر حرام۔ حضرت زبیر اور حضرت عبد الرحمن بن عوف ان دونوں کو خارش رہتی تھی، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہارے لیے میں ریشم کو جائز قرار دیتا ہوں، تم ریشمی لباس پہن لیا کرو۔ معلوم اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو یہ اختیار دیا جس کے لیے جو چاہے حلال کر دے، جس کے لیے جو چاہے حرام فرما دے۔ اللہ نے ہمارے نبی کریم کو بولو اختیار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی حضرت برا بن عازب، وہ سونے کی انگوٹھی پہنتے، اس صحابی نے کہا کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ سونا مردوں پر حرام ہے اور سونے کی انگوٹھی پہن رہی ہو، پہن رہے ہو؟ انہوں نے کہا تو اعتراض تو کر دیا لیکن یہ پوچھو میں نے کیوں پہنی؟ اچھا یہ بتاؤ کیوں پہنی؟ فرمایا ہم ایک جنگ میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ تھے، مال غنیمت آیا، حضور نے مال غنیمت تقسیم کیا، یہ سونے کی انگوٹھی بچ گئی، حضور نے اس طرح صحابہ کو دیکھا، اپنی نگاہ جھکا لی، پھر دیکھا، پھر نگاہ جھکا لی، تیسری مرتبہ فرمایا برا میرے قریب آ جاؤ۔ میں قریب ہوا، نبی کریم نے مجھے یہ سونے کی انگوٹھی پہنا کر کہا البس ما کساک اللہ و رسولہ، جو تمہیں اللہ اس کا رسول پہناتے ہیں وہ پہن لو۔ سونا مردوں پر حرام ہے لیکن نبی کریم نے ان کے لیے جائز قرار دے دیا۔ معلوم اللہ نے ہمارے نبی کریم کو اختیار دی اور یہ بھی نبی کا یہ مقام ہے، پہلو نبی نے ہم فرما پہلو جو اللہ اس کا رسول پہناتے ہیں، معلوم ہوا کہ نبی کا پہنانا اللہ کا پہنانا ہے۔ اللہ تو سونا اگرچہ عورتوں پر جائز، لیکن نبی کریم نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ میری فاطمہ کو رجحان سونے کی طرف ہو۔ فرمایا فاطمہ کیا تو اس بات کو پسند کرتی ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ فاطمہ کے ہاتھ میں جہنم کی زنجیروں میں سے ایک زنجیر؟ یہ کہہ کر حضور وہاں سے واپس ہو لیے، بیٹھے ہیں، حضرت فاطمہ سمجھ گئی کہ ابا جان اس بات کو پسند نہیں فرماتے کہ یہ زنجیر میرے پاس ہو، انہوں نے وہ زنجیر بیچ دی، جو قیمت ہاتھ لگی اس سے غلام خریدا، غلام خرید کر اس کو آزاد کر دیا۔ نبی کریم علیہ السلام کو پتہ چلا، الحمدللہ الذی نجا فاطمہ من النار، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے میری فاطمہ کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ یہ رکا کسی نے بڑا عجیب بول لکھا، وہ کہتے ہیں کوئی آدمی اس کی بیٹیاں ہیں وہ ان کی شادی نہیں کرتا تو دعا کریں کہ وہ اپنی بیٹیوں کی شادی کریں۔ اصل میں مسئلہ یہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو جو قیامت قریب آتی جائے گی لڑکیوں کی پیدائش زیادہ ہوتی جائے گی۔ ایک وقت تھا، آج سے تقریباً آپ 50 سال پیچھے چلے جائیں، اس وقت لڑکے زیادہ تھے لڑکیاں کم تھیں۔ لڑکوں کے لیے رشتہ تلاش کرنا بڑا مشکل ہو جاتا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میرے چچا کی شادی کرنی تھی تو میں ایک آدمی سے رشتہ مانگنے کے لیے گیا، وہ اتنا ناراض ہوا، انہوں نے مجھے کمرہ بند کر کے باہر سے تالا لگا دیا کہ تیری ضرورت کیسے ہوئی ہے تو انہیں ہم سے رشتہ مانگا۔ اور آج لڑکیوں کی پیدائش ہے زیادہ۔ حضور نے فرمایا قیامت کی جب قریب ہو جائے گی تو ایک ایک آدمی کے پیچھے 50-50 عورتیں ہوں گی، تو لڑکیوں کی پیدائش ہے زیادہ اور لڑکے ہیں کم، اور وہ جو لڑکے کم ہیں ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو نشے کے عادی ہیں۔
بہت سے ایسے ہیں جو بدماش ٹائپ کے ہیں، جو معاشرے کے صحیح فرد نہیں ہیں، اس لیے جن کی لڑکیاں ہیں ان کو اچھے رشتے نہیں۔ ایک بات، اور دوسری بات ہمارے ذہنوں میں خاص کر پنجاب میں جو حالات طبقہ ہے جو دینی علم سے کوڑا ہے، وہ یہ چاہتے ہیں جی کوئی امیر لڑکا ہو اس کے ساتھ شادی کر دیں۔ اللہ کے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو اپنی بیٹی کی شادی دیندار کے ساتھ کرے گا اللہ جنت میں اس کی شادی اس عور سے کرے گا جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہ حسن کو دیکھو نہ دولت کو دیکھو بلکہ دین کو دیکھو۔ اگر لڑکا دیندار ہے، ہمارے سامنے مثال موجود ہے، محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ نے جتنی اپنی بیٹیاں دی ہیں وہ علماء کو تھی، تو وہ بھی تو زندگی گزار کر گئے نا۔ اس لیے اگر کوئی شریف طالب علم ہے، عالم دین ہے، تو اس کے ساتھ رشتہ کرتے ہوئے جھجک محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ اگر اپنے رشتہ داروں میں کوئی رشتہ ہو تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر نہ کہیں ملے تو علماء، صلحاء اور طلباء کے ساتھ بھی رشتہ کرو گے تو زیادہ ثواب ہو۔ اصل مسئلہ یہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ 20 مہینے میں فوت ہوئی ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کی لخت جگر ہیں، اس لیے ان کا ذکر خیر کرنا بھی ضروری تھا۔ جس طرح کہ میں نے پہلے اشارہ کیا ہے، کوشش کیا کرو کہ رمضان کے علاوہ جو جمعے ہیں وہ بھی باقاعدگی کے ساتھ پڑھا کرو۔ جب قرآن کا یہ حکم ہے، سنو مسئلہ یاد رکھو، تفسیر کا نام ہے تفسیر قرطبی، سورہ جمعہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جو آدمی جمعے کی نماز نہیں پڑھتا اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہے۔ میں دکھانے کے لیے تیار ہوں، آؤ میں دکھاتا ہوں۔ جو آدمی جمعے کی نماز نہیں پڑھتا اس کی کوئی نیکی قبول ہے نہیں۔ بولو بھی جمعہ ضروری ہے یا عام 5 نمازاں ضروری؟ 5 نمازاں۔ مسافر واسطے جمعہ کوئی نہیں، بڑھیاں واسطے جمعہ کوئی نہیں، عورتوں واسطے جمعہ کوئی نہیں، غلاماں واسطے جمعہ کوئی نہیں، لیکن نماز تو سارا واسطے ہے نا۔ تو جڑا نماز فرض نہ پڑھے بولو وہ بھی کوئی نیکی قبول ہوئی؟ اس واسطے نماز بھی 5 پڑھا کرو اور جمعے بھی نماز بھی پڑھنا آیا کرو۔ اللہ تعالیٰ سب نو نیک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اور فطرانہ کتنا ہے جی؟ 5 روپے فطرانہ۔ بھائی عید والے دن عید بڑا اعلان سماعت فرما لو کہ ہر جمعۃ المبارک کی مکمل خطاب کی کیسٹ مکتبہ فیضان محدث اعظم کیسٹ سینٹر نظام رضوی ارشد مارکیٹ جھنگ بازار فیصل آباد تو قاری علامہ محمد جہانگیر صاحب رضوی میرے پیر بھائی بھی نے پڑھتے ہیں ہر جمعۃ المبارک، اس واسطے انہوں نے کول تسی کیسٹ لا لیا کرو اور اپنے گھراں دی خطوط نامہ پر لے کے بندہ پہنچیا، اس ویلے چاہے پارس نے یمن میں پیغام بھیجیا جن نے نبوت کا دعویٰ کیتا ہے ان بھی پھڑ کے میرے کول لے آؤ، ان جناب ختم کر دیو۔ 2 بندے مسلح ڈورے مکے تلاش کرتے کرتے مدینہ پاک والوں لگے، حضور نو پہلو اطلاع مل گئی، کملی والے چاہے پارس میں نالے تھوڑا خط بھی توڑ دیتا ہے تو نالے تھوڑے قتل دے واسطے بندے توڑ دیتے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا حسبی اللہ میرے لیے کافی ہے، بے بستی سے کبھی ٹھنڈی ہوا جڑے والے جناب سرکار میں پتہ لگا باہر ایک بندہ دوڑا آیا، یا رسول اللہ جی جی شاہ فارس نے جی تے قتل واسطے بندے کلے نے، حضور فرمایا اور دیو آقا کی کریے فرمایا جی میرے کو نہیں لیا انہوں 7 دن کنے بولو حدیث شریف کنے دن 7
سات دن کے بعد حضرت صاحب 7 دن کے بعد سرکار نے مہمان خانے تو فرمایا جاؤ لیا میرے پرونے جاؤ لے آؤ جاؤ لے آؤ میرے سرے واسطے گلا سنیا کرو جاؤ جا کے میرے پروڑیاں لے آؤ جڑے والے پرونے آئے حضور سے میں امتحان اٹھا کرو فرمایا گل کرو جاگے جاگے گل سنو حضور نے فرمایا امتحان اٹھا کرو فرمایا گل کرو کیوں گونگے کمر لگ پے کمر ہر جمعے دیاں کیسٹاں ریکارڈ ہوندیاں نے قاری محمد جہانگیر رضوی صاحب انہاں اہتمام کیتا ہے مکتبہ فیضان محدث اعظم کیسٹ سینٹر رنگ بازار فیصلہ آباد تمام اقسام دیاں کیسٹاں علماء کرام دیاں ایتھوں ملدیاں نے جنی ریکارڈنگ ہوندی پچھلا جمعہ اس تو پچھلا جمعہ اس تو پچھلا جمعہ کافی دیر تو ریکارڈ کر رہے ہیں جنہاں حضرات نو یہ کیسٹاں چاہیے ہون اور لیا کرو اپنے گھراں چلایا کرو تاکہ تواڈے دنیا تو جان تو بعد بھی اولاد اے سن کے ہن تو تیاری کرو تاکہ تانوں قبر چ فائدہ